امام زمان علیہ السلام کی طرف سے شیخ مفید کے نام دوسرا خط جو کہ بروز جمعرات 23 ذی الحج سن 412 ہجری میں ارشاد فرمایا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، آج کا جو خط ہے وہ امام زمان علیہ السلام کی طرف سے شیخ مفید کے نام دوسرا خط جو کہ بروز جمعرات 23 ذی الحج سن 412 ہجری میں ارشاد فرمایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار آغاز فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے تم پر اللہ کا سلام ہو، تم پر اللہ کا سلام ہو اے حق کی نصرت کرنے والے۔ اس کا مطلب جس دور میں بھی حق کی نصرت کرنے والے ہوں ان پر اللہ کا سلام ہوتا ہے، اور دینے والی عام ہستی نہیں ہے، وہ امام زمان علیہ السلام ہے۔ پھر سرکار سوال کرتے ہیں اپنی پاک اہل بیت اطہار پر صلوات بھیجنے کی، استدعا کرتے ہیں کہ صلوات بھیجیں آپ لوگ، تو مل کے صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مناجات دیکھی ہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو امام تک نہ پہنچتی ہو، سرکار کو سب پتہ ہے۔ پھر اس کے بارے میں سرکار نے تفصیلاً گفتگو فرمائی۔ پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ہم اپنی دعا کے ساتھ ان کی حفاظت کے پیچھے پیچھے ہیں، یعنی دعا کے ذریعے امام حفاظت فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اولیاء کے دل مطمئن ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اے دوست اور مخلص، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نصرت سے تمہاری مدد فرمائے جس کے ساتھ اس نے ہمارے پچھلے اولیاء صالحین کی مدد فرمائی، یعنی ہمارے اولیاء۔ اب اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ گھر تو اولیاء گھر ہے، یہ گھر تو ولی گھر ہے، پھر ہمیں ولایت امیر المومنین پہ لڑنا نہیں چاہیے، یہ تو گھر ہی ولایت گھر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بڑی طویل اور تفصیل فتنوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ایک بڑا اہم پیغام ہے جو سرکار نے دیا ہے، جس کے لیے شاید یہ خط ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے شینوں کے دل اللہ نے اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ان سے لیے گئے عہد کو پورا کرنے پر اکٹھے ہوتے تو ہماری ملاقات بابرکت میں تاخیر نہ ہوتی۔ آگے فرماتے ہیں اور ان کے لیے ہمارے مشاہدے کی سعادت میں بما حق و صدق معرفت تاجیل ہوتی، ہمیں ان سے کوئی شے نہیں روکتی سوائے ایسی چیزوں کے جو ہم تک پہنچتی ہیں جنہیں ہم ناپسند فرماتے ہیں، اور ان سے ایسے کاموں کو ترجیح نہیں دیتے۔ یہ سرکار نے ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، یہاں دل خون کے آنسو روتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے سرکار ہم سے ملنا چاہتے ہیں، آقا ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہماری وہ کوتاہیاں جو امام کو ناپسند ہیں سرکار ان کی وجہ سے ہم سے ملاقات نہیں پسند فرما رہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ بات سن کے صرف ہائے کر کے افسوس کر کے نہیں بیٹھنا ہوگا، ہمیں عہد کرنا ہوگا۔ یقیناً ایک باپ کو جو بات ناپسند ہے تو پھر امام کو جو ناپسند ہوگی اس چیز سے ہمیں رکنا ہوگا، اس چیز سے ہمیں ہاتھ اٹھانے ہوں گے تاکہ کم از کم ہم امام کی زیارت کے قابل بن جائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، خدا آپ کا حامی و ناصر۔